اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم مومنین, this is me Sayyid Anam Naqvi with Makhar Aruj Naqvi with another munajat of Sayyid Sajjad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjum ajmain. You are watching a series of munajat, whispered prayers by Imam Zainul Abidin alayhi salam, and this is indeed a prayer of du'as we must have in our homes کہ صحیفہ سجادیہ لیں اور وہ خزانے اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے رکھیں کہ جو اصل خزانے ہیں اور جن سے کبھی ہماری نسلیں خالی نہ رہیں. اور اس کو یہ بھی ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ اسے ویڈیو یا آڈیو کی صورت میں ہم اپنے فونز میں رکھ سکیں اور اس کی ایکسپلینیشن اور ٹرانسلیشن سمجھ سکیں, کیونکہ اگر ہمیں اس کے معلوم نہیں ہے معنی اور ہم ریلیٹ نہیں کر پائیں گے تو اپنی زندگی میں شامل کیسے کریں گے. تو اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں, پھر سے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کا تعارف کہ جو آج سے مناجات کا سیشن جوائن کر رہے ہیں کہ ہم نے سلسلہ مناجات مولا کا شروع کیا کہ چوتھے امام نے جتنی مناجات پیش کیں وہ سرگوشیاں ہیں رب العالمین کے ساتھ. دعا سے بڑھ کر مقام ہے مناجات کا اس انداز سے کہ مناجات فقط رب کا اور بندے کا ایک ایسا تعلق بناتی ہے کہ تنہائی ہے, فقط وہ بندہ ہے, فقط اس کا پروردگار ہے, وہ بے آسرا ہے, اس کا ایک آسرا ہے, وہ اس کا پروردگار ہے. وہ محفل میں بھی اپنے رب پر انحصار کر رہا ہے, وہ تنہائی میں بھی اپنے رب پر ہی بھروسہ کر رہا ہے. مناجات وہ عمل ہے جس میں پولائٹلی آپ کو رب العالمین کی بارگاہ میں بولنا ہے, جس میں باتیں نہیں سرگوشیاں کرنی ہے. انسان سرگوشیاں ان سے کرتا ہے, اپنے راز ان سے کہتا ہے جن پہ سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے. تو مناجات سے مراد ہے کہ آپ اپنے ہر راز کا ضامن اس ذات بزرگوار کو بنا رہے ہیں اور آپ اپنی ہر حاجت کو اس ذات سے طلب کر رہے ہیں. آپ ان مناجات میں کہہ رہے ہیں میرے تمام عیبوں پر پردہ ڈالنے والا تو ہے اور تجھ سے بڑھ کر کون ہوگا, کوئی اتنے گناہوں کے باوجود بھی اپنے بندے کو معاف کر کے اپنے بارگاہ میں پھر قبول کر لے. اس میں ابھی تک ہم نے مناجات راجین کور کر لی ہے, ابھی تک ہم نے جو 3 مناجات کور کر لی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی چوتھی مناجات بلکہ 5 مناجات کی طرف بڑھیں گے. مناجات راجین آپ کے ساتھ تلاوت کی, اس سے پہلے ہم نے مناجات شاکین تلاوت کی اور اس سے پہلے ہم نے مناجات تائبین تلاوت کی. آج جب ہم مناجات راغبین تلاوت کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے جیسے کہ راغب کہا جاتا ہے رغبت رکھنے والے کو, رغبت رکھنے والے, جھکاؤ رکھنے والے, رجحان رکھنے والے, تو یہ ان لوگوں کی مناجات ہوگی جو اللہ سے رغبت رکھنے والے, اللہ کی جانب میلان رکھنے والے, اللہ کی جانب جھکاؤ رکھنے والے, اللہ ہی کو ہر مصیبت میں اپنی پناہ جو ماننے والے. تو یہ راغبین کی مناجات ہے. The whispered prayers of the beseechers, the whispered prayers of the yearners. تو وہ yearners سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کی ایکسٹریم ڈیزائر رکھنا, like you yearn to talk to اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنی آرزوؤں کو ذات کے حوالے کرنا. تو ایک ڈیپ ڈیزائر to have a connection with your Lord, یہ ہے مناجات راغبین کہ جس میں فقط ایک خواہش نہیں ہے, وہ ڈیپ ڈیزائر ہے, وہ راغبین کی خواہش ہے, وہ رغبت ہے. جب ایک خواہش حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اور وہ شدید خواہش بن جائے, ایکسٹریم خواہش بن جائے, تو مناجات اس کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ سے رغبت رکھنے والے, محبت نہیں, عشق نہیں, رغبت رکھنے والوں کی مناجات ہے. تو آج مناجات راغبین 5ویں مناجات ہے. مفات الجنان سے پڑھ لیں یا صحیفہ سجادیہ سے پڑھ لیں یا duas.org, and these links I'm always referring to for the students' sake کہ آپ کے پاس بکس نہیں ہیں یا آپ کے پاس بکس کیری نہیں کی ہوئی آپ نے, تو آپ سائٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں. You can visit ziyarat.com, you can visit duas.org. This is the treasure of knowledge for you. تمام زیارات پڑھی ہیں, تمام دعائیں پڑھی, تلاوت کرنا چاہیں, سفر کر رہے ہوں, ایبراڈ میں اسٹڈی کرنے گئے ہیں, اپنے گھر میں باہر کئی اسٹوڈنٹس کچھ کیری نہیں کر سکتے. what you can carry is your phone. ایک چیز کا اچھا استعمال کر لو, برا استعمال کر لو, it's up to you. You can carry the full Quran in this
فون. You can carry the full مناجات and everything in this phone. تو آپ یا تو ان ویب سائٹس پہ چلے جائیے, اور ادروائز ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں ڈیوائن پرلز. یو کین ہیو شیا ٹول کٹ ایپ ان یور فون, یو کین ہیو ڈیوائن پرلز ایپ ان یور فون. اور یہ کوئی پروموشن اگر آپ سمجھے تو دس از ناٹ اے پیڈ پروموشن, دس از جسٹ اے پروموشن آف دا ریلیجیس ایپس, کہ وہ جو آپ کو اللہ کے اور اہل بیت علیہ السلام کے قریب کریں. کہ کبھی پارا آپ کے پاس نہ ہو یا آپ گھر پہ رکھ کے آئے ہو, سفر کر رہے ہیں, اپنے فون میں سے پارا کھولیں, تلاوت کر لیں, دعا کھولیں, تلاوت کر لیں. تو یہ مناجات راغبین آپ کو ان میں سے بھی ملے گی, ڈیوائن پرلز میں بھی ملے گی. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن پہ فوکس کرتے ہیں, ایکسپلینیشن پہ فوکس کرتے ہیں. اور ایک بہت اہم بات, عروج بھی چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا شکریہ کر دیں, تو ویڈیو کے اینڈ کی بجائے میں چاہوں گی ویڈیو کے آغاز میں ہی شکریہ کر دیں, اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے ہم دعا بھی کر دیں. تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ آل آف یو فار یور گریٹ رسپانس, رسپیکٹ. آپ جو کر رہے ہیں ذکر کی کر رہے ہیں, یہ ذکر کسی چیز کا محتاج نہیں, آپ اپنے معرفت کے حوالے سے سن رہے ہیں, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہم کسی تعریف کے مستحق نہیں, قابل نہیں, بندہ کس چیز کا قابل ہو سکتا ہے, لیکن یہ ذکر خوبصورت ہے کیونکہ ذکر اس رب کا ہے, یہ ذکر ان پاکیزہ ہستیوں کا کہ جن کے صدقے کائنات خلق ہوئی ہے. اور آپ کی سماعت خوبصورت ہے کہ آپ کو یہ ذکر اچھا لگ رہا ہے, اور آپ وہ نیک خون ہے نیک والدین کا کہ آپ محمد و آل محمد کے اس پیغام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین پروموٹ کر رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. تو یہاں پر جزاک اللہ خیرن کثیرہ کی دعا بھی دی گئی, اور کہا کہ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے. اور بیٹی ہیں عرشیہ کی شادی کے حوالے سے ہمیں کہا گیا, عرشیہ سمیت ہم چاہیں گے ہماری جتنی بھی بہنیں, اللہ تعالیٰ جناب حضرت زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے صدقے ہر بیٹی کے بے حد نیک نصیب کرے, اور ہر ماں کی دعا اس سلسلے میں قبول فرمائے. کہ اس حوالے سے بہت درخواست آتی ہے, ہر بیٹی کو سیدہ بہترین مقدر عطا کریں. یہاں پر حسینی 311 ہے, حسین 311 @NAI حسین 311. آپ ہمیشہ سے میں سنتی آ رہی ہیں بہن, اور ہم بہت مشکور ہیں. عروج کیا آپ دعا ان کے لیے خاص کرنا چاہیں گی؟ آپ میسیج ان کا پڑھ رہی ہیں. یہ حسین 3311 سے جو میسیج آتا ہے, اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ بہن کی جو بھی مشکلات و پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے. اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت خوبصورت دعا جو تھی وہ یہ دعا جو تھی وہ یہ کہی کہ پروردگار عالم جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب کرے. تو میں سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے, اسپیشلی ان بہن کے لیے اور ہم سب کے لیے, میرے اور انم کے لیے بھی, کہ آپ کو ہم سب کو کربلا, عراق, ایران, شام, حج و عمرہ کی زیارت, پروردگار عالم شہداء معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. اور جو بھی بہنیں اور بھائی ہیں تمام تر جو دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے جیسے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ نیک والدین کا خون ہیں, اسی لیے پاک ذکر آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہے. ہم کسی تعریف کے قابل نہیں ہیں, صرف وہ رب جس کا ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی مولا کی مناجات میں, صرف وہ لائق عبادت ہے. اسی کے عطا کردہ جو ہیں تعلیمات جو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ باب العلم کے صدقے میں آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. چلیے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آج مناجات بھی ہم آپ کی جانب سے آپ کی نیابت میں پڑھ رہے ہیں. اپنی جانب سے اپنے مرحومین کے لیے میں ضرور مینشن کرتی ہوں, اللہ پاک یہ تمام ذکر کے ذریعے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور ہم اپنا ثواب ہدیتاً پیش کرتے ہیں زمانے کے امام قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, کہ ان کے صدقے سے, ان کے وسیلے سے اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے, اور ظالم جتنا بھی متکبر ہو, جتنا بھی طاقتور ہو, ظالم ذلیل اور رسوا ہو, اور مظلوم کی یہ دنیا ہو اور مظلوم کو عدل ملے اور انصاف ملے. اس کے ساتھ ہم مناجات راغبین کا آغاز کرتے ہیں, جو کہ اللہ سے رغبت رکھنے والوں کی مناجات ہے, بسیچ کرنے والوں کی مناجات ہے. ایک خدا کی ذات سے ایسا اظہار محبت کرنا اور عبادت کرنا اور گفتگو کرنا کہ جو ڈیپ ڈیزائر کے ساتھ ہے, یہ مناجات راغبین ہے. تو آغاز کرتے ہیں درود اور محمد و آل محمد سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میرا معبود اگر تیری راہ میں سفر کے لیے میرا زاد راہ کم ہے, تو پھر بھی مجھے جو تجھ پر بھروسہ ہے اس کے باعث میں پر امید ہوں. پہلا جملہ, الہی ان کان قل زادی فی المسیر, کہ میرے پاس اگر زاد راہ کم ہے بھی, سفر میرا طویل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں تجھ پر امید رکھتا ہوں, اور تو ہی میری امید گاہ ہے. بے شک.
راغبین جب دعا کرتے ہیں، خدا کی جانب رجحان رکھنے والے جب مومنین دعا کرتے ہیں تو ایسے دعا کرتے کہ رب العالمین میں جانتا ہوں کہ کچھ نہیں میرے دامن میں، لیکن تو ہمیشہ میرا سہارا ہے، اور اگر میرا جرم مجھے تیری طرف کی سزا سے خوف دلاتا ہے، تاہم تجھ سے میری امید مجھے تیرے انتقام سے بچ جانے کی نوید دیتی ہے کہ میرا گناہ تو مجھے اکساتا ہے کہ مزید گناہ کروں، اور میرا گناہ مجھے کہتا ہے کہ تو اب گناہ گاروں میں شامل ہو گیا، اب تو نیک جماعت کا رہا نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار گناہ، 2 بار گناہ، 3 بار گناہ تو انسان سوچتا ہے کہ میں تو گنہ گاروں کی جماعت سے ہی تعلق رکھنے لگا، اب میں توبہ کروں گا بھی تو میری کیوں کر توبہ قبول ہوگی۔ یہ عام انسان کا ظرف اور اس کی سوچ ہے۔ لیکن راغبین کی مناجات کیسی ہوتی ہے کہ اللہ سے مولا چاہتے ہیں کہ جب تم مانگو تو خدا سے ایسے مانگو جسے راغبین مانگتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں گنہ گار ہوں، لیکن اس سے زیادہ بھروسہ ہے کہ تو مجھے بخش دے گا اور تو مجھے معاف کر دے گا۔ میری امید مجھے تیرے انتقام سے بچ جانے کی نوید دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے، اور اگر میرا گناہ مجھے تیری طرف کے عذاب کے سامنے لے آیا ہے، لیکن تجھ پر میرا اعتبار تیرے ثواب سے زیادہ ہے، لیکن میرا جو تیری ذات پر اعتبار ہے وہ ثواب سے زیادہ آگاہ کرتا ہے۔ اگر غفلت نے مجھے تیری ملاقات کے لائق نہیں رہنے دیا، کہ اگر میں اعمال میں، کردار میں، اپنے معاملات میں غافل ہو گیا، اس قدر غافل ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ کسی دن ملاقات خدا کے قابل ہے یہ وجود، تو بندے نے اپنے آپ کو اتنا انفیریئر اور پہلے اللہ کی ذات کے سامنے اپنی گناہوں کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ یہاں پر کنفیشن آتا ہے سب سے پہلے، لیکن تیری نوازش اور تیری نعمتوں نے، ان کی واقفیت نے مجھے بیدار کر دی۔ لیکن جب سے میں نے سنا، مجھے واقفیت حاصل ہوئی کہ تیری نعمتیں کتنی ہیں، تیرا جود و کرم کیسا ہے، تیری سخاوت کیسی ہے، پروردگار تیری رحمت کیسی ہے، تو مجھے کیا ہوا؟ تو نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں غافل تھا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، تیرے رحم و کرم نے مجھے بیدار کر دیا، اور اگر میرے اور تیرے درمیان میرے گناہوں اور سرکشیوں نے دوری پیدا کر دی، تو بھی تیری بخشش اور مہربانی کی خوشخبری نے مجھے تجھ سے مانوس کر دیا کہ رب العالمین، میرے گناہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے دوری اختیار کر لوں، اب کوئی راستہ نہیں کہ میرے اور تیرے درمیان کو تعلق رہتا، لیکن تیری بخشش ہر بار مجھے بخش دینا، ہر بار مجھے معاف کر دینا، ہر بار مجھ پہ مہربانی کر دینا کہ اس نے مجھے تجھ سے زیادہ مانوس کر دیا ہے۔ کہا میں سوال کرتا ہوں، اللہ کی صفات بیان کر دیں، بزرگ و برتری بیان کر دی، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ اب بندہ خدا کہتا ہے کہ اب میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری ذات کی پاکیزگیوں اور تیرے انوار کی روشنیوں کے واسطے سے۔ سبحان اللہ کے مالک، تجھے واسطہ تیرے انوار کی روشنیوں کا کہ تو ذات نور ہے، اور تجھے واسطہ تیری پاکیزیوں کا کہ اللہ پاک ہے، اور وہی رب العالمین، تمام حمد و ثنا اسی کے لیے کہ ان کے واسطے سے تیرے حضور گریہ زاری کرتا ہوں تیری رحمت کی نرمی و احسان کی لطافتوں کے ذریعے کہ میرے خیال کو جما دے اس پر جس کی آرزو کرتا ہوں، کہ میں جس چیز کی آرزو کرتا ہوں تو اس کو جانتا ہے، میرا خیال اس پر جما دے، تیرے بڑے بڑے احسان اور پسندیدہ انعاموں میں سے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، آمین الہ آمین، اور تیرے نزدیک ہو جاؤں، آمین الہ آمین، اور تیرے آستان پر یوں نظر ڈالوں، اور ہاں اب میں تیرے نسیم راحت کے انوار اور تیری مہربانی کا طالب ہوں، اور تیری بخشائش اور لطف کے مینا کا طلبگار ہوں۔ میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی طرف دوڑنے والا ہوں، کہ میں تیری ناراضگی سے دوڑوں گا تیری رضا کی جانب، تجھ سے بھاگ کر تیری درگاہ میں امید لگائے بیٹھا ہوں اس چیز کی جو ہاں تیرے ہاں بہتر ہے۔ مجھے تیری عطاؤں پر اعتماد ہے یا رب العالمین، مجھے تیری عطاؤں پر اعتماد ہے، اور میں تیری رعایت کا محتاج ہوں کہ میرے مالک میں تیری درگاہ پہ بیٹھا رہوں گا۔ کس اور درگاہ پہ جانا ہے؟ اللہ کی درگاہ پر بیٹھ جاؤ، ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، جھولی پھیلا کر بیٹھ جاؤ، کبھی تو وہ دروازہ کھلے گا۔ اور کہا کہ مجھے تیری عطاؤں پر اعتماد ہے، اور میں تیری رعایت کا محتاج ہوں کہ تو میرے گناہوں کے باوجود میں ایک فقیر اور محتاج کی طرح بیٹھا ہوں۔ تیری شان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ تو مجھے خالی لوٹائے۔ میرے معبود، تو نے جس مہربانی کا آغاز کیا ہے اسے پورا فرمایا، کہ میرے رب تو نے ہمیشہ جو وعدہ کیا ہمیشہ اسے پورا فرمایا، اور تو نے نوازش سے جو کچھ مجھے عطا فرمایا اسے نہ چھین، اور اپنی ملامت سے جو پردہ پوشی کی ہے وہ فاش نہ کر۔ اللہ اکبر، میرے مالک تو نے اپنی جو ملامت کی مجھے، میرے رازوں کو فاش نہ کر، میرے جن برے کاموں کا تجھے علم ہے ان کی معافی دے، الہ آمین۔ میرے معبود، میں تیرے
سامنے تجھی سے شفاعت کراتا ہوں، تجھ سے تیری ہی ذات کی پناہ لیتا ہوں، میں تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آیا ہوں، تیری بخشش کی رغبت رکھتا ہوں، میں تیرے فضل کے بادلوں سے تیری سخاوت کی بارش کا طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس مناجات کی سب سے خوبصورت جو لائن آپ کو ملے گی، سب سے حسین جملہ کہ میرے مالک میں تیری بخشش کی رغبت رکھتا ہوں، میں تیرے فضل کے بادلوں سے تیری سخاوت کی بارش کا طلبگار ہوں، تیری رضاؤں کا طالب، تیری طرف قصد کرنے والا ہوں، تیری قبولیت کے گھاٹ پر آیا ہوں کہ میں اس گھاٹ پر بیٹھا ہوں جہاں فقط قبولیت کے کچھ نہیں، اور میرے رب تو اپنی رحمت کا بادل برسائے گا، تیری سخاوت کی بارش ہوگی، تیری طلبگار، تیری رضاؤں کے طالب، تیری طرف قصد رکھنے والے مایوس نہ ہوں گے، تجھ سے روشن بھلائیاں مانگنے کو میں حاضر ہوں، تیرے حضور جمال میں تیری ذات کی خاطر میں پیش ہوا ہوں، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، تیری بڑائی تیری بزرگی کے سامنے عاجز ہوں، بس میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے لائق ہے کہ رب العالمین تو وہ سلوک نہ کر جیسے میرے اعمال ہیں، تو مجھ سے ویسا سلوک نہ کر جیسا میں برا انسان ہوں، تو مجھ سے وہ سلوک کر جو تیری شان کو زیبا ہے۔ ہم سب جانتے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور کبھی ان جانوں پہ تو نہیں کرتا کہ جو گناہ کے باوجود بخشش کے طلبگار ہوتے اتنی ہیں، آزمائش بھی نہیں دیتا کہ آپ سہنے کے قابل نہیں ہیں۔ بے شک خدا نے کبھی اس ذات پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ تیری بخشش مہربانی مجھ سے وہ نہ کر کے جس کا میں اہل ہوں، میرے مالک تو مجھ سے وہ نہ کر کے جس کا میں اہل ہوں، میرے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے، سبحان اللہ، جو تجھے سزاوار ہے، مجھ سے وہ نہ کر جس کا میں اہل ہوں، جو عذاب اور گناہوں کی سزا ہے، تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آمین اللہ آمین رب العالمین۔ مومنین، ہم نے ابھی تلاوت کی مناجات راغبین، رغبت رکھنے والے، جھکاؤ رکھنے والے، میلان رکھنے والے، خدا کا عشق رکھنے والے، خدا کی محبت میں چور لوگوں کی مناجات، خدا کی جانب خوف رکھنے والے، خدا سے امید رکھنے والے، خدا سے کبھی مایوس نہ ہونے والے، اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مناجات۔ کہ اس مناجات میں آپ کو کیا ملا؟ کہ میرے مالک گناہ کرنے کے باوجود میں تیری درگاہ پر آ کے بیٹھ گیا، میں نے تیری امید کی روشنیوں، تیرے نور کا تجھے واسطہ دیا کہ اپنے نور کے واسطے سے تو مجھے بخش دے، تو اپنے پاکیزہ ناموں کے واسطے سے مجھے بخش دے۔ میرے مالک، میرے خالق، تو میرے عیبوں کو اور رازوں کو کسی بندے سے زیادہ تو جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، جو میں نے محفل میں کیا، جو میں نے تنہائی میں کیا۔ تو یہ بڑا ایک احسن پہلو تھا دعا کا، مناجات کا، کہ اس رب سے کہا کہ میں تیری بارگاہ میں تجھ ہی کو وکیل بنا کر لایا ہوں، تیری بارگاہ میں تیری ہی کریمی کی شفاعت لایا ہوں، کیونکہ مجھے گناہ کرتے وقت دیکھنے والا بھی تو ہے، سزا دینے والا بھی تو ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جج کے سامنے خود اس جج کو ہی وکیل بنا کر پیش کر دینا اور کہنا کہ فیصلہ پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو رب العالمین میرے گناہوں میں چور دیکھنے والا بھی تو ہے، فیصلے کرنے والا بھی تو ہے، تو میں تیری بارگاہ میں تجھ ہی کو اپنا شفیع بنا کر لایا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، اور مجھے ان میں سے قرار نہ کر کہ جو تجھ سے دور ہیں، جن کو ایک گناہ کے بعد جرت ملتی ہے وہ اپنی جماعت سے کٹ جاتے ہیں، بلکہ مجھے پھر سے نیکوکاروں میں شمار کر، مجھے کبھی ان لوگوں میں سے شمار نہ کرنا کہ جو تجھ سے مایوس ہو گئے، تیری جانب سے دور ہو گئے، بلکہ مجھے رکھنا تو کن میں رکھنا؟ رغبت کرنے والوں میں رکھنا، جو بسیج کریں رب العالمین سے، the one who yearn for رب العالمین، اور اللہ سے دعا کریں اور شدت کے ساتھ دعا کریں۔ عروج، آج کی مناجات کے بعد کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دعا میں ہم سکپ کر جاتے لیکن مولا نے ان مناجات میں رکھ دیں؟ انم وہ تمام تر چیزیں، اور بارہا وہی جملے دہرائیں گی کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ مولا کی مناجات کے نئے پہلو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو، ایک بندہ مومن کو کوئی ایک طریقہ دعا کا نہیں بتایا جا رہا۔ اگر گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، اور انم مجھ سے پروگرام کے اینڈ میں ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا فیل کرتی ہوں یا میں کیا میسج دینا چاہتی ہوں، تو وہی خوبصورت بات کہ جس ہستی کے سامنے، جس ذات اقدس کے سامنے جو آپ کا خالق اور مالک ہے، وہی آپ کو بنانے والا ہے، اسی کے سامنے آپ گناہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر پل کے آپ کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اسی ذات کی بارگاہ میں اسی کو اپنا شفیع بنا رہے ہیں، اسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ میں تیری بارگاہ میں ہوں، میرا مقدمہ بھی تجھے ہی لڑنا ہے۔
تو ضرور مجھے معاف کرنے والا ہے. بے شک میں سزاوار ہوں, میں سزا کا اہل ہوں, لیکن میرے حق میں وہ کر جو تیری شان کو زیبا ہے, وہ نہیں کہ جس کا میں اہل ہوں. اب ایک بندہ مومن جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے, اور رغبت رکھنے والے کا ایک لیول اور ہے, کس خوبصورتی سے وہ دعا کر رہا ہے کہ اس کو وہ عقیدہ ہے, وہ یقین ہے. عقیدہ اور یقین ہونا, کسی بھی دعا کے لیے خالص نیت رکھنا کہ وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. سب سے پہلے تو ذہن میں یہ لائیے, میرا آج کے پروگرام میں میسیج یہی ہے کہ گناہ کو فار گرانٹیڈ لینے والے, گناہ کے بعد اس گناہ کو یہ سمجھنے والے کہ ہمیں مزید گناہ کر لینے چاہیے. ہم نے آپ کو کل بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک وہ شخص ہے جو ایک بار گناہ کرتا ہے اور پھر صدق کے دل سے معافی طلب کرتا ہے, اس کی معافی ضرور قبول ہوتی ہے, پروردگار ضرور بخشش کرنے والا ہے. ایک وہ ہے جو گناہ کو گناہ تصور بھی نہیں کر رہا, اور ایک کے بعد 5 6 7 کئی گناہ کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہ بخشش بھی طلب نہیں کر رہا. ایسی نیکی سے تو وہ گناہ بہتر ہے کہ جس گناہ کے بعد انسان اپنے رب کے آگے جھکے, پشیمان ہو, آنسو بہائے, بجائے کہ وہ نیکی کے جس کے بعد اکڑ جائے, غرور میں آ جائے, اس نیکی کو جتانے لگے. دیکھیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کر بھی دیا, آج مجھے اس مناجات کے بعد چھوٹی سی جو بات, ایک پہلو اس میں بڑا احسن پہلو, ایک لطیف پہلو نظر آیا, اسی نوٹ پر ہم اختتام بھی کرتے ہیں. ذرا اپنے آپ کو بھی وہاں دیکھ لیں کہ دنیا میں ہم جن مقامات پہ کھڑے ہیں, اہل بیت نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہ ہوتی ہو, بلکہ ہر چیز اس کا ہم دیکھیں گے پریکٹیکل لائف میں بہت بڑا رول ہے, امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں. تو رب العالمین کے احسانات نظر آتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا, پھر میرے رب نے مجھے معاف کیا, پھر اپنی پناہوں میں لیا, میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا. جب کبھی کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ کو اس کے خاص اور پاکیزہ ناموں سے پکارنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے. تسبیح پہ وہ ورد کیا جاتا ہے, کبھی یا قدوسوں کا ورد کیا جاتا ہے, کبھی یا ستاروں کا, یا غفاروں, یا رحیموں. تو مختلف نام رب العالمین کے مختلف تاثیر رکھتے ہیں اور مسئلوں کے لیے مفید ہیں. ہم تو اللہ کی تسبیح جپتے ہیں اور ہمیشہ الحمدللہ کی, کبھی سبحان اللہ, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں, خود میرے بندے بھی دیگر بندوں سے اچھا سلوک کریں. اللہ سے تو ہم عفو و بخشش کے طلبگار ہیں, دنیا میں ہم اپنے سگے رشتوں کو نہیں بخشتے. ہم اللہ کو بارہا مناجات میں کہہ رہے ہیں, تو ہمیں بخش دے, تو بخشنے والا, تو رحم کرنے والا ہے. یہ عذر نہیں دے سکتے کہ وہ خدا ہے, یہ بندے. خدا نے بندے کو اشرف المخلوقات بنایا, زمین پر اپنا خلیفہ بنایا, اسے بڑی عظیم صفات کا حامل بنایا, پھر والدین کو کئی اختیارات دے دیے کہ تمہارا باپ ایسے ہے کہ اگر ضعیف کوئی بزرگ کسی خاندان میں ہو تو ایک نبی کا مقام, ایک انبیاء کا مقام وہ رکھتا ہے. ماں 70 گنا ماں سے, اللہ نے اپنے آپ کو ماں سے تشبیہ دی. لیکن اگر آج کا معاشرہ دیکھیں تو بچوں میں اور والدین میں وہ کشش رشتوں میں نظر نہیں آ رہی. نہ تو والدین جلدی بخش دینے والے ہیں, نہ تو بچے ویسے ہیں. کہ ہمارے گھروں میں ان دعاؤں اور ان مناجات, اس کنیکشن کی اتنی شدید کمی ہے کہ ہم, اور یہ نہ صرف اس لیول پر بلکہ سوسائٹی کے لیول پر, ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں یا ستارو, یا ستارو, یا ستارو, کہ میرے مالک تو میرے ان رازوں پر بھی پردہ پوشی فرمانا, چاہے میں نے محفل میں کیے ہو گناہ, چاہے میں نے تنہائی میں کیے ہوں, کہ مجھے دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا. اور جبکہ اللہ سے امید رکھنا کہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھے, لیکن خود ہر دوسرے شخص کے سامنے تیسرے کو رسوا اور بے آبرو. بالکل یہی پوائنٹ انم نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا کہ آپ اپنے رب سے تو امید رکھتے ہیں کہ آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مل جائے, بخشش ہو جائے, لیکن خود آپ ہر وقت یہ محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح کسی کی عزت پامال کر دی جائے, کوئی الزام لگا دیا جائے, کوئی بہتان لگا دیا جائے, جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے. کسی پر بہتان لگانا, وہ شخص جس میں وہ عیب بھی نہیں ہے اس میں وہ عیب کنسیڈر کرنا اپنے آپ میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور میں آپ کو بار بار دوبارہ, کسی بندے کے ساتھ وہ بات ایسوسیٹ کر دینا ایک سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, گمان اور ہوتا ہے. حالانکہ خدا نے گمان کرنے سے بھی منع فرمایا کہ assumptions نہ رکھو جب تک کہ تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو جائے, پریشان کریں گی. لیکن اب ازیوم کرنا تو چھوڑیں, اب تو ڈائریکٹ ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کسی کے بھی بارے میں. اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ آپ کسی کے بارے میں جو بھی سٹیٹمنٹ دے دیں گے, آپ نہیں جانتے کہ کتنا سخت اس پہ وعید کی گئی ہے کہ مومن کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کرو, کیونکہ مومن کا دل خدا کا گھر ہے. آپ ایک ایسے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کبھی رب نے بھی اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں اپنے بندوں سے نہیں کہا ہوگا کہ آپ فوراً فیصلہ بھی کر دیتے کہ کوئی انسان کیسا ہے. تو اسی بات پہ ہم اپنے آج کے موضوع کا اختتام کریں گے کہ جو مومنین سن رہے, ہم ذات پروردگار, صفات پروردگار اگر پڑھ رہے ہیں, ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. خدا ہمیں بخش دے پر ہم بندوں کو نہیں بخشیں گے.
خدا ہمیں کروڑ غلطیوں کے بعد معاف کر دے لیکن ہم اس کے ایک بندے کی غلطی معاف نہ کریں گے. جبکہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ میں شاید اپنے حقوق میں کی گئی کوتاہیوں کو معاف کر دوں لیکن اپنے بندوں کے حق میں جو بندے آپس میں سلوک کرتے ہیں, جو اپنے بندوں کے حقوق جو ہیں اس کے حق میں جو کوتاہی کرتے ہیں اس کو وہ معاف نہیں کرنے والا ہے. تو انم نے بہت خوبصورت پوائنٹ, بہت احسن پہلو اور خوبصورت یہ جو ہے اٹھایا ہے کہ اپنے ریلیشنز کی طرف دیکھیے. آپ ہر قسم کی بخشش کے طلبگار ہیں لیکن آپ آپس میں حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے, قطع تعلقی کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو پلیز پہلے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے, ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیے اور پھر انہی چیزوں کو لے کے اپنی رب کے بارگاہ میں عاجزی سے جائیے کہ میں اس سلوک آپ کے بندوں کے ساتھ, جو اپنے رب کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, اے میرے پروردگار اسی طرح تو میرے لیے بھی جو ہے بہتر سلوک فرما اور مجھے ہر قسم کی جو ہے بخشش, گناہوں سے معافی جو ہے وہ عطا کرتے. دیکھیے جو ہمارے پاس دعاؤں کی بھی ریکویسٹ آتی ہیں, ہم ہر چاہے آپ جس بھی مسئلے کے لیے کہیں, انشاءاللہ مومن کے اوپر حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے اور ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. ہمارے لیے آپ دعا کریں, آپ کے منہ سے قبول ہو سکتی ہے, آپ کے لیے ہم دعا کریں انشاءاللہ تو قبول ہے. دعا تو ایک امانت ہے. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو مسائل بنے ہوئے زندگی میں, ہر شخص دعا کا جو طلبگار ہے, کتنے ہی مسئلے لوگوں کے ذریعے ہی حل ہو جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اپنے آپ کو کسی اور کے مقام پر رکھ کے سوچا ہی نہیں. آپ نے کسی کے ساتھ جو ظلم کیا, ٹھیک ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو لے گا, وہ دعا کر لے گا, وہ اعمال کر لے گا, وہ سب کر لے گا, لیکن آپ نے جو اس کا دل دکھایا اور اس کو جس اذیت سے اور جس ٹارچر سے گزارا, اس کا ایک حساب ہے اور جو ہر شخص کو دینا ہوگا, اس دنیا میں بھی احتساب ہے اور آخرت میں بھی. اور یہ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے جہاں پر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی کے ساتھ ظلم یا ناانصافی کر کے نکل جاؤں گا یا کسی کا حق مار کے وہ میں تو کھا کر سکون سے سوؤں گا, چلو وہ 2 راتیں بھوکا سوئے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد شاید کہ وہ چین کی نیند سو رہا ہے کیونکہ اس نے کسی کے حقوق کا استحصال نہیں کیا, لوگوں کی امانتیں اس نے دبوچ کے اپنے پاس نہیں رکھیں. لیکن تم جو کہ یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے بڑے لیوش کھانے کھائے ہیں, تم ایک اچھے گھر میں رہ رہے ہو, لیکن تم نے جو لوگوں کے مالوں پر قبضہ کیا, تم چین کی نیند نہیں سو پاؤ گے جو اس کو میسر ہے. ہر نعمت ہر شخص کے لیے ہے بھی نہیں, اور یہاں پر بہت بڑے بڑے عذاب میں کسی کو مبتلا کر کے, اور آج کل تو خاص طور پہ ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر کے آپ کسی کو شکار کرتے ہیں کہ وہ شخص رونے پر آ جائے, مناجات اور دعاؤں پہ آ جائے تو گھبرائیں اور ڈریں. ہر اس شخص سے ڈریں کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات کرے گا, یہ وسپرڈ پریئرز ہیں, جب وہ سرگوشیاں کرے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آہ نکلے اور وہ عرش تک نہ جائے. بے شک کبھی بد دعا نہیں دیتا مومن کبھی بد دعا نہیں دیتا, لیکن وہ جو آہ اس کے دل سے نکلتی ہے نا, وہ آہ عرش تک جاتی ہے. اور اب میرا خیال ہے یہ سب جو آپ نے بیان کیا, جو آج کل بہت ہی عام مسئلہ ہے معاشرے کا, اس کے بعد ہر کوئی ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ زیارت پڑھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, اعمال کرتے ہیں, تسبیح جناب سیدہ زہرا اللہم صلی اللہ محمد بی بی کی تسبیح کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھیے یہ مجھے اب وقت بڑا قلیل ہوتا ہے, یہ تو مختصر مناجات کی ویڈیوز ہیں, لیکن اگر یہ ذاتی زندگی کے کچھ تجربات بھی شیئر نہ کیے اور پریکٹیکل لائف میں کیسے سے لیسنز کو ہم اپلائی کریں گے, یہ نہ کیا ڈسکس تو سمجھے کچھ نہ کیا. دس از ہاؤ یو کین ریلیٹ, دس از ہاؤ یو کین اپلائی اٹ ان یور لائف ایز ویل, اینڈ یو کین برنگ سم چینجز into the life. تو why not to discuss. یہ کبھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا ذاتی طور پہ کہ ہاتھ میں تسبیح ہو, ابھی نماز پڑھی ہو, وہیں پر کوئی آپ کسی ریسٹورنٹ کے آنر ہوں, آپ نے سب کو کھانا کھلایا ہو, نماز کے لیے آپ بھاگے ہیں, واجب نماز کا وقت ہے, نماز آپ نے پڑھنی ہے, وہیں 50 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا, ایک کھڑا ہوا ہے. کوئی آپ یہ سمجھ لیں وہ فقیر حلیہ میں ہے یا وہ فقیر ہے, ہم نہیں جانتے, وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں بھی تو ہم فقیر بنتے, ٹھیک ہے, اللہ عطا کرتا ہے نا, چاہے اصل حال میں فقیر ہو یا نہیں ہو, اللہ تو اسیس کیے بغیر عطا کرتا ہے. لیکن ہم ہر آنے والے بندے کو جج کرتے ہیں, 50 کو کھانا کھلا کے وہ جو ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو انکار کر کے ہم بھاگتے ہیں اپنے واجب نماز کی طرف. اپنی بیٹی کو سب دیکھ کر کسی کی بیٹی کی جانب نگاہ نہیں کریں گے کہ وہ کس طرح سے کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. آپ کسی کے بیٹے کی جاب لگنے پر حسد کریں گے. دیکھیں گھر توڑنے سے گھر بنتے نہیں ہیں, کسی کے گھر توڑیں گے اپنے گھر بن نہیں سکتے. کسی کی اولاد کے جاب سے حسد کریں گے, آپ کے بچوں کو بہترین جاب تو نہیں ملے گی, الٹا حسد آپ کے خاندان کو کھا جائے گا. کسی کے منہ میں اچھا نوالا دے کے نہیں. لیکن اب ایسا کر دیا ہے کہ اللہ کے اصولوں سے
الٹ چلتے چلتے اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، نمازوں کی جانب بھاگ بھی رہے ہیں اور نیکیوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ نیکیاں کیسے چھوٹتی جاتی ہیں؟ سائل کھڑے رہتے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، کہیں لے کے جانا ہے، اور کوئی شاید ننگے پیر بچے آس پاس نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن رک کر آپ ان کو کہیں سے کوئی سادہ روٹی بھی لے کر نہیں دے سکتے، نہ اس روٹی کے آپ پیسے دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو سیکھ جائیں گے، یہ تو ایک بہت بڑا وہ گروہ ہے یا وٹ ایور کچھ بھی ہے۔ اللہ تو آپ کو دیکھ کے نہیں دیتا نا۔ اگر خدا یہ دیکھ لے کہ تم تو پہلے ملینئر ہو، تمہیں دینے کا کیا فائدہ، تو پھر کیا ایک ملینئر ایک دن میں فقیر نہ ہو جائے؟ اللہ کبھی دینا بند نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی بات تو مجھے یہ کرنی ہے، لوگوں کو سکون دے اور اللہ سے سکون مانگے، کہ جو دعاؤں کے طلبگار ہیں ان کو سکون کی ضرورت ہے نا، اور سکون اللہ کی عبادت میں، اور سکون قلب ان کو ملتا ہے جو کبھی بھی کسی پر اس کے حقوق کا استحصال نہیں کرتے اور کسی پہ ظلم روا نہیں رکھتے، جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے دل صاف ہوتے ہیں تو انسان زیادہ نہیں سوچتا کہ میں نے برا نہیں کیا، میرے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ اسی نوٹ پر ہم اختتام کریں گے۔ میں اور عروج انشاءاللہ تعالی دعا گو ہیں ہر مومن اور مومنہ کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، ہم بھی اسی لیے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں ہر مناجات کے ذریعے، کہ اللہ ہمیں اس پاکیزہ ذکر کے ذریعے ہی ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے نصیب فرمائے، توفیق فرمائے۔ سب سے بڑی دعا تو کسی نے بڑی خوبصورت دی تھی کہ مولا زیارت نصیب فرمائے، مولا ہمیں بھی اور آپ سب کو کربلا، ایران، عراق، شام کا زمین، سامرا، نجف، مشہد، کم، روضہ رسول، جنت البقیع، جنت المعلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور ہر وہ شخص کے جس نے آج دعائیں بھجوائی تھی، اللہ آپ سب کی دعائیں اور مرادیں پوری کرے اور ہمیں متمسک رکھے ولایت کی اس رسی سے، اور ہمیں ان کے ساتھ مشہور کرے کہ جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جو جن و انس کے امام ہیں، اور جو ایسے روشن چہرے والوں کے امام ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین، سے محبت رکھنے والے اور انہی کے دیے ہوئے علوم کو سیکھنے والے ہیں۔ فلسطین کے لیے خاص طور پہ، پارا چنار کے لیے خاص طور پہ، دنیا میں ہر مظلوم کے لیے دعا کرتے رہیے۔ آپ مظلوم کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کے لیے حاجات کے دروازے کھول دیجیے گا انشاءاللہ۔ سبسکرائب کریں مزید، اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ نالج سپریڈ ہو۔ میں نے کل بھی کہا تھا بہت سی نیکیوں کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن دین کی اس کاوش میں حصہ بننے کے لیے you do not need to do anything more than just a click. You just have to click and یہ کیا ہوگا کہ نالج سپریڈ کرتا جائے گا، بجا کے کچھ خرافات پھیلیں، کیوں نہ اس ذکر کو عام کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل۔